بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے. میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ وزاری ختم نہیں ہوگی. 11 جانشین ہوتے ہوئے ایک فرزند کے فراق میں مسلسل گریہ کرنا واقعاً بعید از عقل ہے، لیکن میں تو اس کے فراق میں گریہ کرنا ہوں جو میری تمام آرزوؤں کا محور مرکز ہے. اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ وزاری بھی ختم نہیں ہوگی. یوزارسی کی بطور پیشکار قصر تقرری کی خاص وجہ، جبکہ ایک اہم عہدہ ہے جو ایک تجربے کا شخص کا متقاضی ہے. سابقہ پیشکار ہنیفر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام امور یوزارسیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں. وہ میرے لیے بہترین منتظم بھی ہے اور حکیم و دانا مشیر بھی. میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دیکھا. مشیر گویا ضروری مواقع پر یوزارسیف سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے. خداوند ہنیفر کو ابدی سکون مرحمت فرمائے. یوزارسیف کی مراد کس خداوند سے ہے؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے. آپ چلیے میں آتا ہوں. کیا ہوا ستینہ؟ کیسن کیوں رو رہا ہے؟ معلوم نہیں جناب پیشکار، ہر ممکن کوشش کر لی، چپ ہی نہیں ہو رہا. کیا ہوا؟ میں کیا بتاؤں، یہ تو کیسین ہی بتا سکتا ہے. اس نے رونا بند کیا ہے، میں نے نہیں. خود اسی سے پوچھ لو. یہ کیسے بول سکتا ہے یوزارسیف؟ آپ کی شکر گزار ہوں. تمام خداؤں کی حفاظت میں رہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان خداؤں کو قبول کرتے ہوں گے. یوزارسیف فرماتے ہیں وہ تمام خدا جن کی شلواروں کے کمر بند تک دوسرے افراد باندھتے ہوں. کس طرح ممکن ہے کہ یوزارسیف جیسوں کی حفاظت کریں؟ تم تو کافر ہو گئے ہو نیمی صابو، یہ کیسے خرافت بک رہے ہو؟ میں نے بولا؟ میں نے کچھ نہیں بولا. میں نے نہیں کہا. میں نے بتایا کہ یوزارسیف ایسا کہتے ہیں. ہاں کیا واقعی ایسے خدا کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ جناب یوزارسیف داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. اجازت ہے، آپ باہر ہی بیٹھیں. تشریف لائیے. درود بر بانو زلیخا. مجھے جناب پوتیفار پر رشک آتا ہے کہ جب چاہیں بآسانی آپ جیسے حکیم و دانا مشیر کے وجود سے مستفیض ہو سکتے ہیں، لیکن ہم محروم ہیں. ناچیز کو یاد نہیں پڑتا کہ بانو حضور نے طلب کیا ہو اور حکم کی تعمیل نہ ہوئی ہو. اس سے قبل ہماری خبر گیری کر لیا کرتے تھے، لیکن اب آپ تک رسائی تو ستاروں سے کہیں زیادہ مشکل ہے. فی الحال تو زمین پر بانو زلیخا کے حضور میں ہوں.
اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے. بہت خوب. جناب پیشکار کا زیادہ وقت نہیں لوں گی. تشریف رکھیے، بتاتی ہوں. تیبس کی معزز خواتین میں سے ایک نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے. چند لمحے قبل یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے. بہت ناگوار گزرا. آپ کے خیال میں اس خاتون کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یا یوں کہیے کہ جناب یوزارسیف اس خاتون کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ کوئی بھی حکم دینے سے پہلے چند جزیات کا جاننا بہت ضروری ہے. مثلا یہ دیکھنا ہوگا کہ اس خاتون کی خیانت آشکار ہو گئی ہے یا نہیں. کیا وہ اس خطا کا برملا اظہار کرتی ہے یا اس کے فاش ہونے پر شرمندہ ہے؟ آیا زرخرید کنیز تھی یا آزاد خاتون؟ آیا صاحب اولاد ہے یا نہیں؟ آیا اس خاتون کا شوہر اسے چاہتا تھا اور اپنی چاہت کا اظہار کرتا تھا یا نہیں؟ آیا اس خاتون کا شوہر اسے ہر لحاظ سے آرام و سکون پہنچاتا ہے یا اسے سختی و تنگ دستی میں رکھتا ہے؟ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس آئین کی پیروکار ہے اور اسی قسم کے دیگر سوالات. یہ سارے سوالات ایک فیصلے کے لیے؟ یہ بیجا نہیں جو جناب پوتیفار اپنے تمام امور میں آپ سے مشورہ لیتے ہیں؟ جب تک ان سوالات اور چند دیگر سوالات کے جوابات واضح نہ ہو جائیں صحیح حکم صادر نہیں کیا جا سکتا. مجھے ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب معلوم نہیں. صرف سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے. یقین مت کیجیے بانو حضور، عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانت کار نہیں ہوا کرتا. دل کا معاملہ ہے جو کسی منطق کو نہیں مانتا. عاشق کسی آلودگی کو پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا. ہوس کو عشق کہنا صحیح نہیں. یہ بتائیں یوزارسی، کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ جی. وہ کون ہے؟ وہ جس نے اپنے عشق سے معبود حقیقی کی جانب میری رہنمائی فرمائی. میرے بابا. کیا یہ گھوڑوں کا استبل ہے؟ کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ جی بہتر بانو حضور. اسے کبھی عقل نہیں آئے گی. وہ آپ کو چاہتی ہیں اور خود کو آپ کی خلوتوں کا محرم گردانتی ہیں، وگرنہ بغیر اجازت داخل نہیں ہوتی. چلے چھوڑیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے جس کے جواب پر آپ مختار ہیں. کیا اب تک کوئی آپ کی محبت میں مبتلا ہوا؟ جی. میرے عزیز و اقارب کی الفت و محبت سے مجھے سوائے رنج و مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوا. میری پھپھی فائقہ، ان کی بے تحاشا وابستگی جو وہ مجھ سے رکھتی تھیں، میرے بھائیوں کا مجھ سے حسد کرنے کا جواز بنی، اور میرے بابا کی انتہائی محبت نے مجھے کنویں کی تاریکی و گہرائی اور ان کے فراق کے درد میں مبتلا کیا. نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے. میرا سوال خواتین کے اظہار محبت کے بارے میں ہے. جی نہیں بانو محترم، اکثر میں ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا. بہت خوب، آپ جا سکتے ہیں. اس خاتون کے بارے میں سوال کروں گی اور ضرورت پڑنے پر آپ سے مشورہ کروں گی. ان کی نظر التفات کو محسوس کرتا ہوں لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا. کوئی خاص بات ہو گئی بانو حضور؟ بھول گیا کہ وہ ایک غلام ہے. مجھے سمجھا رہا ہے کہ میرے اظہار محبت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. حق بجانب ہے. وہ اشراف زادی جو غلام کی محبت کو دل میں جگہ دے، اس کا جواب یہی ہے. دیکھ لیں گے.
آج کے بعد میں اسے ذرا برابر کوئی اہمیت نہیں دوں گی. آخر آپ اسے قصر سے نکال کیوں نہیں دیتی بلکہ بے دخل ہی کیوں نہیں کر دیتی اسے؟ پتی فار کے ہوتے ہوئے ان کی دلی وابستگی کا اندازہ نہیں تمہیں؟ ان حالات میں تو پھر یہی حل رہ جاتا ہے، یعنی بے اتنائی. جتنی جلدی ہو سکے ایک پرشکو محفل کا انعقاد کرو. میں چاہتی ہوں خود کو عیش و عشرت میں غرق کر لوں. یوزر آصف کو بڑی خوش فہمی ہے. میں اپنے قلب و روح کو اتنا مشغول رکھوں گی کہ پھر اس کے لیے دل میں کوئی جگہ باقی نہ رہے. یہ محفل آپ کی خوشی کی خاطر آراستہ کی گئی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سے خوب لطف اندوز ہوں اور مزے کریں. یہ پورا خاندان خداؤں سے منحرف ہو گیا ہے. آمون کی اہانت کرتے ہیں، آمون کے شہسوار فرمانرواؤں کو زد و کوب کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ زلیخا کے اپنے عبرانی غلام کے ساتھ تعلقات ہیں. سنا ہے کہ اس نے اپنے قصر میں ایک نہایت خوبصورت غلام رکھا ہوا ہے. 10 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی تمہارے دل سے جناب پوتیفار کا کینہ ختم نہیں ہوا. ایک بار تمہارے شوہر کو پوتیفار نے تنبیہ کیا کر دی؟ چاہتی ہو کہ زلیخا کو بدنام کرو. تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا. ہم نے بھی کافی کچھ سن رکھا ہے لیکن اس پر یقین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. بہت خوب، تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ. کیا میں بانو زلیخا سے کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اگر پوتیفار اور معبد کی دیرینہ دشمنی کے بارے میں نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. نہیں، سوال آپ کے کنانی غلام سے متعلق ہے. اس غلام کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہو؟ کچھ خاص نہیں، بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں ہے، اس وقت کیا کر رہا ہے. ہر چند دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا. آپ یہاں دعوت میں آئی ہیں یا تفتیش و جاسوسی کے لیے؟ کہیں آنکھ مہوں یا پادیا مون نے تو تمہیں مخبری کے لیے یہاں نہیں بھیجا؟ آئے آ کر یہ لے لیجئے، یہ آپ سب کا حصہ ہے، اٹھا لیں، لیجئے. آپ بھی لیجئے. جناب یوزر آصف، جناب یوزر آصف، سب خواتین آپ کے ہی متعلق بات کر رہی ہیں. آپ پریشان مت ہوئیے، میں دیکھتا ہوں. آپ یہ لیجئے، لیجئے. خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے ان کی بہت تعریفیں سنی ہیں، لہٰذا ان سے ملنا چاہ رہے تھے بس. لیکن اگر میں بانو زلیخا کی جگہ ہوتی تو اس خوبصورت جوان غلام کو 1000 پردوں میں چھپا کر رکھتی تاکہ مصری بلحوث خواتین کی للچائی نظریں اس پر نہ پڑ سکیں. ویسے وہ کہاں ہے؟ اس سے بلائیں ذرا، ہم بھی تو دیکھیں. دیکھا، میں نہ کہتی تھی دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ اتنی خفا نہ ہوتی. یعنی اس کے عبرانی غلام کے ساتھ تعلقات ہیں؟ آپ لوگوں میں بالکل بھی اشراف سازیوں والی کوئی خوبو نہیں، بلکہ قدیم مصری اقتدار اور روایات کی حامل شخصیات کے بجائے کنان و بادیہ نشین چرواہوں کی سیادات ہیں. کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو، یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہیں؟ میں تنہا رہنا چاہتی ہوں. اور آپ کے مہمان؟ خدائی آتش کا قہر ان پر ٹوٹے، آگ میں جل کر خاک ہو جائیں.
فاصلے غرب ہو جائیں۔ آپ کو اندر واپس چلنا چاہیے۔ معلوم ہے وہ آپ کے عدم موجودگی میں کیا کیا زہر اگل رہی ہیں۔ وہ دوسروں کے اذہان کو بھی مسموم کر رہی ہیں۔ یہ سب یوزارسیف کی وجہ سے ہے۔ یا تو مجھے اس کی یاد اور چاہت کو اپنے ذہن و دل سے مٹانا ہوگا، یا پھر اس کا وجود ہی صفائے ہستی سے مٹا دوں گی۔ کیا آپ واقعی صفائے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا سکتی ہیں؟ یعنی اسے مار ڈالوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو پھر ملک بدل کر دیں۔ کیا ایسا بھی نہیں کر سکتی؟ پوتیفار کے ہوتے ہوئے یہ بھی ممکن نہیں۔ ہونیفر کے بعد تو وہ کسی صورت تیار نہیں ہوں گے کہ یوزارسیف سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک خوشگوار سفر کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ یقیناً کچھ عرصے کی دوری سے اس کی تمام یادیں آپ کے ذہن و دل سے محو ہو جائیں گی۔ منفی اور دریائے نیل کے کنارے جانے کا انتظام کرو۔ اب جبکہ یوزارسیف کو یہاں سے دور نہیں کر سکتے ہیں تو بہتر ہے خود ہی چلے جائیں۔ نیمی صابو، لباس کے انبار خانے سے حسب ضرورت لباس لے لو اور انبار خوراک سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خوراک حاصل کر لو۔ جناب یوزارسیف، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم اب بھی اسی بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ خداؤں کے حفظ و امان میں رہیں۔ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ اگر یہ تمام خدا قادر ہوتے تو آپ کو ان حالات سے نجات دلا دیتے۔ یہ ذرا سی تبدیلی بھی عنایت خداوندی کی بدولت ہے، نہ کہ ان خداؤں کی بدولت۔ یوزارسیف کی مراد کون سے خدا سے ہے؟ بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ پروردگارا، یوسف تیرے بغیر ہیچ ہے، سب تیرے بغیر ہیچ ہیں۔ خداوند، لہجے بھر کے لیے بھی یوسف کو اس کے حال پر مت چھوڑنا۔ جب بھی فرشتہ وہی نازل نہیں ہوتا ہے تو مجھے احساس تنہائی ہوتا ہے۔ زلیخا ہے عزیزی مصر کی بیوی، جس قدر حسین ہے۔
चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
खूबसूरत जगह है। मैं बारहा आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है। हालांकि पहले दिलनशीन थी। मोती, बानो, इतना बड़ा मोती। देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है। एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब तब इससे कहीं ज्यादा हसीन गौहर जो नहीं देखा था। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि हिज्र और फिराक का दर्द नजदीकी और कुर्बत के अजाब से कहीं ज्यादा सख्त है। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चलें। इजाजत दें तो चंद रोज और गुजार लें। अगर मौसर साबित ना हुआ सिर्फ वापस चलेंगे। कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाएं, चप्पू पानी के अंदर। हरकत करेंगे। गोया ये चाहती है कि कस्र में जगह जगह खड़ी होकर हजरत यासिर युजारसिफ को देखती रहे, जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं।
चैन से नहीं बैठूंगी और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनुदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। आपको इत्मीनान दिलाती हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो उसे मार डालूंगी। हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुशामदीद बानो। शुक्रिया युजार जी। जनाब युजार सिफ, बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजार सिफ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफर में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजार सिफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई खास बात नहीं हुई, मां सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और गुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियां और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही? फराइज की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी ये तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने मील के सफर के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फर्ज समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूह अदब है या बेइतनाई? नहीं बानो,
غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند اور ارباب اختیار کے حضور میں ہمیشہ شرمسار اور سر تسلیم خم رکھے۔ تو آپ پہلے ایسے کیوں نہ تھے؟ پہلے خاکسار ایک غیر تربیت یافتہ بچہ تھا جو آداب غلامی سے ناواقف تھا۔ لیکن میں بچپن کی اس خلوص و اپنائیت کو بڑپن کے اس ادب و احترام پر ترجیح دیتی ہوں۔ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یوزارسیف نے آپ سے ادب و احترام کرنا سیکھا ہے بانو حضور، سوائے ادب و احترام کے کچھ اور نہ دیکھیں گی۔ ذرا بیٹھو، میں چاہتی ہوں کہ بچپن کی یاد میں جب میں تمہاری دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ذرا تمہیں نگاہیں بھر کے دیکھو۔ معذرت چاہتا ہوں بانو، قصر کے کچھ امور کی انجام دہی باقی ہے۔ اگر بانو اجازت مرحمت فرمائیں تو ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ بہت خوب، جا سکتے ہو۔ میں سمجھی نہیں، خداوند سے ان کی مراد آپ تھی یا ان کا اپنا خدا؟ دیکھا کتنا زبان دراز اور ہوشیار ہے، بے اعتنائی اور غرور کو تواضع اور فروتنی کا نام دے رہا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے میری مٹھی میں ہے۔ نیمے صاحبو، جی عالی جناب، میرے لائق کوئی خدمت؟ اور سناؤ، سیر و سیاحت کیسی رہی؟ اچھی بھی اور بری بھی۔ جب تک بانو زلیخا ہستی بولتی رہیں اچھی رہی، جب ان کا رویہ تلخ ہوا ہم نے بھی اپنی ہنسی کو الوداع کہہ دیا۔ رودامون کے ہمراہ بازار جاؤ اور اس موتی کو فروخت کر کے خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے لحاف و گدوں کا انتظام کرو۔ یہ بانو زلیخا نے تحفہ دیا ہے نا؟ ہاں، لیکن میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ قیمتی تحفہ ہے، اسے تو سنبھال کر رکھیے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لو۔ ویسے کیا ہوا جو اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ لوٹ آئے؟ ہمیں واپس لوٹنا پڑا، معلوم نہیں کیا ہوا۔ شاید بانو زلیخا کو اپنے شوہر عزیز جناب پوتیفار کی یاد آ گئی۔ حالات پر نظر رکھو، خصوصاً کاری ماما پر کڑی نظر رکھنا۔ کوئی خاص بات ہو تو اطلاع کرو۔ کوئی خاص بات ہے؟ میں فکر مند ہوں، خطرے کی بو آ رہی ہے۔ کچھ شریر لوگوں کے ذہنوں میں سازشیں پنپ رہی ہیں۔ غلط کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ حوث کی ماری خواتین کی نیرنگیوں اور چلتر بازیوں سے تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو معاملہ عشق کا ہے؟ جو بھی آپ کا عاشق ہو جائے حق بجانی پہ خطا کار نہیں۔ خطا تو جناب یوزارسیف کی ہے جو دلوں کا شکار کرتے ہیں، مقصر تو وہ ہیں جو دیکھیں اور دل نہ دے بیٹھے۔ بس کرو نیمی صاحبو۔ باپ دادا کی قسم، کیا کسی کو حق نہیں کہ آپ جیسے خوبرو نوجوان کا گرویدہ ہو جائے؟ میرے حسن کی مثال تو خوش آواز پرندے کی سی ہے جس کی دل نشین آواز ہمیشہ اس کی اسیری و گرفتاری کا سبب بنتی ہے، لیکن چڑیا اپنی معمولی آواز کے باعث آزادانہ ہر جگہ اڑتی پھرتی ہے، اسیری و گرفتاری کے خوف سے بے نیاز۔ اگر میرے خداؤں کے بس میں کچھ ہوتا تو یقیناً آپ کے لیے دعا کرتا، لیکن آپ کا اپنا خدا زیادہ قدرت مند ہے۔ ہاں، میرا خدا قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا، لیکن
لیکن نہیں معلوم کیوں کچھ عرصے سے مجھ پر اس کی نظر کرم نہیں. نہ وحی، نہ فرشتہ وحی، نہ خواب، نہ الہام. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں تنہا ہو کر رہ گیا ہوں. بس اوقات تنہائی و خطرے کے موقع پر انسان ایک ایسی رسی کا محتاج ہوتا ہے جسے وہ تھام سکے، پناہ گاہ کا متلاشی جس کے سائے میں پناہ لے سکے. اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے. وہ سازشوں اور چالوں سے مقابلے کی راہ حل سے بخوبی واقف ہیں. کیا میں نے نہیں کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ دو؟ یوزار صرف جناب پوتیفار کے پاس گئے ہیں. اگر بانو ان کے دیدار کی مشتاق ہو تو یہ مناسب موقع ہے. میرا آئینہ لے کر آؤ.